بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ابھی شعبان کا مہینہ جاری ہے اور بہت جلد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے کیا تیاری کریں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے شاپنگ کرنا ہے، ساری چیزوں کا اسٹاک کر کے رکھنا ہے، خریداری مکمل کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ یہ کام تو ہیں، اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہیں جن کی تیاری ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کے لیے کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا کام ہمیں تہجد کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری تہجد نہ چھوٹے۔ اپنے کام کاج میں کمی کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادات میں گزرے۔ موبائل کا کم استعمال ہو، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ فضول کاموں میں وقت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ابھی سے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم فحش کلامی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ان سارے کاموں سے ابھی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبادات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں عبادات پر استقامت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اپنے دن بھر کے کاموں کا نظام الاوقات بنا لینا چاہیے تاکہ سارے کام آسانی سے ترتیب سے ہو سکیں۔ اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنانا چاہیے۔ اگر ہماری مشغولیت زیادہ ہیں تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اس بابرکت مہینے میں ہمارے کم سے کم 3 قرآن کریم ختم ہوں۔ پہلے عشرے کا 1، دوسرے عشرے کا 1، تیسرے عشرے کا 1۔ اور ہم نے 12 ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو اس بابرکت مہینے میں کبھی 10 قرآن کریم ختم کرتے ہیں، کبھی 15 قرآن کریم ختم کرتے ہیں، کبھی دن کا 1 قرآن کریم بھی ختم کرتے ہیں۔ تو ہم کم سے کم اس بات کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں پہلے عشرے کا 1 قرآن کریم ختم کریں، دوسرے عشرے کا 1 قرآن کریم ختم کریں، تیسرے عشرے کا 1 قرآن کریم ختم کریں۔ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان سے پہلے ساری خریداری اپنی مکمل کر لینی چاہیے تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے کا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اور رمضان سے پہلے گزشتہ روزوں کی قضا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمارے کسی عذر کی بنا پر چھوٹ گئے ہیں۔ اسی طرح اپنے سونے کے اوقات میں کمی کرنا چاہیے، اور سنت کی نیت سے قیلولہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے روزے اور دیگر عبادات کے لیے اپنے آپ کی ذہن سازی کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ہمیں اس کو کسی بھی حال میں رکھنا ہے۔ ہاں البتہ کبھی کوئی عذر ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی تو چھوڑ دیا، الگ بات ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے اور بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کی ذہن سازی کر کے رکھنا چاہیے۔ نشہ آور چیزوں سے بچنا چاہیے، جیسے سگریٹ ہیں، تمباکو ہیں، گٹکا ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ابھی سے بچانا چاہیے۔ خاص کر رمضان سے پہلے روزے کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے علماء سے معلوم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے روزوں میں کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، اور خاص کر اپنے نیت کو بار بار درست کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو۔ دلوں کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور گناہوں پر توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو ان ساری باتوں کی دعوت دینا چاہیے کہ بھئی رمضان سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔